السلام علیکم، ویلکم ٹو نیو جابس نالج گرو چینل۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ٹیچنگ اسپائرنٹس کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے کہ آخرکار ایٹا نے جو ہے وہ سلیبس جاری کر دیا ہے۔ آفیشیل یہ سلیبس ہے، ایٹا کی ویب سائٹ پہ یہ سلیبس موجود ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں گائیڈ کرنے والا ہوں، آپ کو کچھ امپارٹنٹ ٹپس دینے والا ہوں کہ آپ کیسے ان تمام جو ٹیچنگ جابس ہے ایس ایس ٹی، پی ٹی یا پی ایس ٹی، ان کے لیے آپ کیسے تیاری کریں گے، کون سے آپ نے وہ چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، سو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پہ ایک پلے لسٹ مل جائے گی، وہاں پہ تمام کے تمام جو ایٹا کے پیپر ہے وہ سالو ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹا، پی ایس ٹی، سی ٹی، ایس ایس ٹی سالو پاس پیپر، اور اس کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اور بھی تمام پاکستان کے ریلیٹڈ جتنے بھی اہم اداروں کے ٹیسٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے۔ ایف آئی اے کے لیے اگر کوئی تیاری کر رہا ہے اس کے پیپر یہاں پہ موجود ہے، سو آپ کے لیے یہ بہت ہی امپارٹنٹ وہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی ہمارے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو کچھ نوٹس چاہیے، بکس چاہیے، اس کے ریلیٹڈ ہم اس پہ اپڈیٹ کرنے والے ہیں، تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے گورنمنٹ پاک جابس، اور اس پہ آپ کو یہ ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے، وہاں پہ آپ کو اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی نوٹس وغیرہ ہیں وہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی مل جائیں۔ اب آتے ہیں جابس۔ اب اگر یہاں پہ آ جائے تو سب سے پہلے ہم ایس ایس ٹی کو ڈسکس کریں گے۔ اس دفعہ جو ایک امپارٹنٹ کام ہوا ہے کہ یہ جو سلیبس ہے وہ این ٹی ایس نے جو پچھلی سال لیا تھا اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ جو پیڈاگاجی ہے وہ ہر ایک سبجیکٹ میں انکلوڈ ہے۔ پچھلی دفعہ یہ پی ایس ٹی وغیرہ میں انکلوڈ نہیں تھا، لیکن اب پیڈاگاجی، پی ایس ٹی، ایس ایس ٹی سب میں 10 نمبر کا ہے۔ اس کے ساتھ جو اور چینجز آئی ہے، اگر ہم ایس ایس ٹی جنرل کو دیکھیں تو اس میں 60% انگلش ہے، لیکن یہاں پہ واضح نہیں لکھا کہ یہ 60% انگلش میں لٹریچر ہوگا، ڈراماز ہوں گے یا باقی پریپوزیشن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں جو ہے میٹرک سے لے کر بی اے تک اس میں پوئمز ہوتے ہیں۔ پھر بی اے میں اگر آپ آ جائے تو بی اے میں تو بالکل آپ کے پاس لٹریچر کا ایک پورا کورس ہے، وہاں پہ اس میں ڈراماز ہے، پوئمز ہے، ناولز ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ان کا یہاں پہ کلیئر نہیں لکھا، لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انگلش بی اے لیول تک آئی، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، اور اس نوٹ کو بھی میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا ہے کہ دی میکسیمم لیول آف ڈیفیکلٹی جو ہے وہ پر ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے، جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے وہاں تک آپ کا جو پیپر ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ کو انگلش کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لٹریچر سے آپ کو کویسچن دے گا، لیکن آپ کے مائنڈ میں ہو کہ آپ نے وہاں سے بھی کویسچن آ سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی جو ہے ایس ایس ٹی، فزکس اور میتھ کا یا بایو والوں کا وہ تقریباً سیم ہے، اس میں بس کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ فزکس، میتھ، بایو میتھ، لیکن اس میں بھی آپ نے بی اے لیول تک جانا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ ویسے ایٹا کا جو پیٹرن ہے وہ اگر آپ ایف ایس سی تک کور کرتے ہیں تو اس میں 60% میں آپ کا 50% تک اس طرح سمجھے کہ کور ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک اور امپارٹنٹ چینج ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جنرل نالج جو ہے وہ اس دفعہ شامل ہے، اور جنرل نالج کو پھر ڈیوائیڈ کیا ہے 3 کیٹیگریز میں: پاکستان اسٹڈی، کرنٹ افیئر، اسلامیات۔ اس کے 20 نمبروں کے، پچھلی دفعہ یہاں پہ ایک میتھ کا 10 نمبر تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو یہ 20 نمبر ہے، یہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اس میں پاک اسٹڈی آ سکتی ہے، کرنٹ افیئر آ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں نیچے ایس ایس ٹی کا بھی اسی طرح، یا آئی ٹی کا نیچے اگر آ جائیں ڈی ایم، پی ٹی اور سی ٹی، اس میں ایک امپارٹنٹ جو چینج ہوئی ہے اور جو کہ اچھی چینج انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے تو ایک تو انگلش، میتھ، جنرل سائنس کا سب کا سیم ہے، 25 نمبر ہے، اور یہاں پہ یہ 75 نمبر ان کے بنتے ہیں ان 3 سبجیکٹ کے، لیکن انہوں نے اپنا ایک پورشن جو ہے وہ ڈرائنگ کا، فزیکل ایجوکیشن کا یہاں پہ شامل کیا ہے، جو پچھلی دفعہ بھی شامل تھا وہی اس دفعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ 10 نمبر جو ہے وہ پیڈاگاجی بھی شامل ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت سا اس کا سلیبس ہے، تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر سی ٹی پہ آ جائیں تو سی ٹی میں جو یہ 15 نمبر ہے وہ ہے سوشل اسٹڈی کے، تو یہاں پہ جو سی ٹی والے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ سوشل اسٹڈی جو ہے وہ بہت ہی ایک تو ڈیفیکلٹ ہے۔ اس میں اگر آپ 6، 7، 8 میں جائیں تو ان کی 2 بکس ہے، جیوگرافی کا، ہسٹری کا الگ الگ سی کتاب ہوتی ہے۔ تو بہرحال سوشل اسٹڈی جو ہے وہ صرف 8 تک ہی ہے، تو اس کا ہے کہ آپ 8 تک کور کر لیں تو آپ کی تیاری۔ اب آتے ہیں پی ایس ٹی کے، جس کے بہت زیادہ امیدوار ہیں، اور اس دفعہ جو پیٹرن ہے وہ جو نارملی کچھ کمزور اسپیرنٹس ہوتے ہیں جن کی انگلش میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ یا مشکل ہے، لیکن آپ اس کو کور کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انگلش جو ہے وہ 25 نمبر کے ہے، میتھ اور جنرل سائنس یہاں پہ آپ کے 75 نمبر یہاں سے ہیں۔ 15 نمبر کا سوشل اسٹڈی آپ کو پھر یہاں پہ گیون ہے، سیم سی ٹی اور پی ایس ٹی کا جو سلیبس ہے وہ سیم ہے۔ اب آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے؟ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جس کی انگلش ویک ہے اس نے انگلش پہ فوکس کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹا میں جو انگلش آتی ہے وہ ہمارے ایکٹیو، پیسو وائس، ڈائریکٹ
इनडायरेक्ट हो गई, प्रेपोजिशन हो गई, इसके साथ हमारी सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ईटा का जो इंग्लिश मतलब ईटा में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो अगर आप तैयारी कर ले तो आप आसानी से उसमें मार्क्स ले सकते हैं। ईटा में ग्रामर ज़्यादा आता है, उसमें आप फोकस कर ले तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स। अब सोशल स्टडी के लिए आपको 6 से लेकर 8 क्लास तक की जो बुक्स है उन पर फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद अगर हम 9th में देखें तो वहाँ पे सोशल स्टडी का कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वहाँ पे पाक स्टडी है या इस्लामियात है। तो यहीं से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे और कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं आ सकते। और दोनों बुक्स तैयार करनी है सोशल स्टडी के लिए, हिस्ट्री की जो बुक होती है और जियोग्राफी की। इसी तरह अगर आईटी पोस्ट पे आ जाएं तो यहाँ पे भी मतलब ये देखिए इंग्लिश और उनका नज़र आ रहा है, कारी, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और यहाँ पे वो जो नोट है उसका मैं समझाने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम लेवल का पेपर का आ सकता है वो बीए लेवल तक आ सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो बीएससी लेंगे या एफएससी लेंगे। इसका मतलब ये है अगर इन केस कोई क्वेश्चन ये वहाँ से देते हैं तो कोई कैंडिडेट इस पे इतराज़ ना करे, क्योंकि पिछली दफ़ा जब एनटीएस ने पेपर डिफरेंट बनाया था सीटी का, जिसमें बीएससी लेवल के क्वेश्चन आए थे और एक पेपर में मैट्रिक के लेवल, तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन रेज हुए थे। इसलिए इन्होंने यहाँ पे पहले से लिख दिया कि भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आपने पहले काम करना है वो 6 से लेकर 8 तक की जो बुक्स है उस पे काम करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे ये तो बीएससी भी आ सकता है, एफएससी भी आ सकता है, फिर हमारा सारा फोकस उस पे जाएगा। भाई पहले आप ये तो कवर कर लो ना, 6 से लेकर 8 तक का जो कोर्स है उसको तो कवर कर ले, उसके बाद मैट्रिक पे जाएं, डायरेक्ट बीए पे ना जाएं। आप यहाँ तक कवर कर ले तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 70% to 80% आपका जो मार्क्स है वो आ सकते हैं और आपने वो कवर कर लिया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हम सारे पास पेपर हल करने वाले हैं, इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।